نے ہمیں پہلا سانس دیا اور ہمارا آخری سانس کا وارث بھی وہ ہے۔ تمام تعریفیں سرور کائنات کے نام، جن کی محبت کی وجہ سے، ان کی نسبت کی وجہ سے آج ہم مسلمان کہلائے اور خدا کے بندے کہلائے۔ تیسرا، وہ تمام بچے جو ہمارے لیے سرفروری کا باعث بنے، ان تمام لوگوں کو کرایا جاتا ہے۔ صبح کے یہ سادہ سی جو تقریب ہے، یہ میرے استاد محترم اور ہمارے مینٹور پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ میں بعد میں کراؤں گا، ان کی ذات میں ہیں، اور ساتھ کرنل اشفاق صاحب ہمارے دوست ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سعادت اور کامیابی سرفراز فرمائی ہے کہ یہ ڈی پی ایس سرگودا کے پرنسپل جو ہیں، تو سرگودا ڈی پی ایس کا پرنسپل ہونا ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں، اور مجھے تو شک بھی نہیں ہے، اس ساری کاوش میں ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری صاحب کی ہر طرح کی کوششیں اور دعائیں ضرور شامل ہوں گی مولانا صاحب۔ تو میں اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے فاطمہ کو بہت زیادہ دعائیں اور ساتھ پیش کریں۔ سر، یہ وہ بچی ہے جس نے کل ہی نیٹ کا ٹیسٹ جو ہے صحیح پروار میں بہت اعلیٰ نمبر سے پاس کیے۔ یہ سفر 15 سال پرانا ہے بنوال کا، اور آئی تھنک 1996 میں یہ سفر سرگودا میں شروع ہوا۔ تو میں آج اس کی تھوڑی سی ہسٹری آپ سے اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ ہمیشہ گواہ ہوتی ہے، اور تاریخ ہمیشہ منصف ہوتی ہے کہ کس نے کیا کیا، اور تاریخ ہمیشہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آنے والی نسلوں کا جو مستقبل کا تعین ہوگا وہ کیسے ہوگا۔ تو آج کی سب سے پہلی جو ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے اس محفل کو، وہ ہمارے استاد محترم چودھری عبدالحمید صاحب ہیں۔ 93 1993 تھا۔ چودھری حمید صاحب تھے، پروفیسر ڈاکٹر اقبال صاحب تھے، اور شبیر گوندر صاحب، اور یوسف وڑیس صاحب، رانا قیوم صاحب، یہ نام مجھے یاد ہے، غنی چودھری صاحب۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صفا کا پودا سرگودا میں پہلی دفعہ لگوایا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ سوال پوچھا تھا کہ جو صاحب اس کالج کا نام صفا کیوں رکھا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ باقی ڈاکٹر صاحب بہتر جانتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے سینئر بھی تھے، استاد بھی تھے، اور فاؤنڈر بھی ہیں صفا انسٹیٹیوشن کے، تو ان کو زیادہ ہمارے نسبت پتہ ہوگا۔ تو مجھے جو استاد محترم نے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا، یہ صرف تعلیم نہیں ہے، یہ تزکیہ کا نعرہ سب سے پہلے چودھری حمید صاحب کا نعرہ تھا کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ کریں گے۔ تو اب 52 سال کی عمر میں مجھے پتہ چلا کہ جو قومیں اپنے نوجوانوں کا تزکیہ نہیں کرتی، تربیت نہیں کرتی، وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب ہے۔ تو ہمارے استاد محترم نے یہ اتنے سال پرانا خواب اور اتنا ویژن ان کا پرانا تھا۔ اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور نام جو ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا، وہ پروفیسر ڈاکٹر یوسف صاحب ہیں۔ ہمارے مینٹورز میں جو میں دوسرا نام اپنا کاؤنٹ کرتا ہوں، وہ پروفیسر ڈاکٹر یوسف ملک، پی ایچ ڈی لندن، آکسفورڈ یونیورسٹی کے ہیڈ، پاکستان میں ایک بہت بڑا نام، اور روحانیت کے بہت بڑے سفیر۔ ہمیں اگر کچھ عرب میں روحانیت کی کوئی پڑھائی ہے تو وہ میں مانتا ہوں کہ اس میں ڈاکٹر یوسف صاحب کا ایک کمال شامل ہے۔ وہ ہماری دعاؤں میں ازل سے ہیں اور ازل سے رہیں گے۔ تو آج اس گلستان میں جو ایک بہت بڑا ادارہ تھا پنجاب سپیریئر، اب آئے ہیں۔ اس وقت صرف صفا تھا، پورے سرگودا میں صفا تھا، 4 کیمپس تھے، 2 کالج اور 2 اسکول۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ بھی ہم نے ان سے سیکھی۔ مثال کے طور پر اگر ڈی سی نے بھی سرگودا آنا ہے تو وہ چودھری حمید صاحب کی حاضری مسٹ ہوا کرتے تھے۔ وہ تیسری بات، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ایک واقعہ میں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بزنس مین، چونکہ آپ سارے لوگ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بزنس سیکھ رہے ہیں، سیٹھ عابد کا نام آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو جو صاحب از ون آف دیم، جنہوں نے سیٹھ عابد کے ساتھ ملاقات بھی کی اور ان کے سیکرٹ بھی ان سے لیے اور ہم سے اس عمر میں شیئر کیے جب ہم بگنر تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا آنا ہمارے لیے موٹیویشن ہے۔ میں نے جو مینجمنٹ سیکھی ہے
اس کا منہ بولتا ثبوت میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے، چودھری عبدالحمید اور پروفیسر ڈاکٹر اقبال صاحب ہیں. یہ ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے مرشد بھی ہیں. آج میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے وہ ہماری جو رسم ہوا کرتی تھی، ہم چودھری صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کرتے تھے، تو آج چودھری صاحب کے بعد ہمارے اگر جانشین ہیں اس پورے سلسلے کے، سرگودے کا ہر دوسرا بندہ، ہر پڑھا لکھا بندہ ہے جن کے دل میں صفا اور چودھری حمید زندہ ہیں، وہ ڈیفینیٹ چودھری اقبال صاحب کو بھی جانتے ہیں. تو ہم نے وہ رسم آج وہ ان کے لیے پوری کی ہے. تو پہلی دعا میں آپ سے گزارش کروں گا سر کہ استاد محترم کے لیے کائنڈلی آپ دعا کروائیے، چونکہ آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، کہ ان کی روح کے سارے ثواب کے لیے ہم جہاں بھی جائیں، ہمارے ادارے جتنے بھی پھیلے پھولیں، ان سب کا کریڈٹ پوری زندگی ہم ان کو دے کے رکھیں گے. ہماری ذات ان کی پہچان ہے، ہمارا کردار آپ لوگوں کی پہچان، اور ہم اس احسان کو پوری زندگی نہ میں بھول پایا نہ میں بھولوں گا. ڈاکٹر صاحب اکثر مجھے کہتے رہتے ہیں، آج صبح بھی جناب کے ساتھ بات ہوئی، رانا صاحب دا گریٹ، رانا صاحب دا گریٹ. سر ہم گریٹ نہیں ہیں. آپ اگر گریٹ لوگ ہمیں نہ ملتے، آپ ہماری اگر سرپرستی نہ کرتے، ہمیں تو اردو بولنا نہیں آتی تھی، ہم تو دیہاتوں سے بکریاں چرانے والی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. آپ لوگوں کی شفقت نے ہمیں آج اس قابل بنایا ہے کہ لوگ احترام سے نام لیتے ہیں. تو اس سارا کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مینٹورز کا رہتا ہے. آل کریڈٹ گو ٹو یو. تو سر کائنڈلی پلیز چودھری صاحب کے لیے دعا کروائیے، ڈاکٹر یوسف صاحب کے لیے دعا کروائیے. چودھری یوسف وڑیچ ہم میں سے نہیں ہیں، وہ سارے ہمارے موسم. بسم اللہ. اب سیگمنٹ بی، جو صاحب کا تعارف کرانا بھی بہت ضروری ہے. عام طور پر میں نے دیکھا بڑے بڑے فنکشنز میں، سیشنز میں، وہ جو تعارف ہوتا ہے وہ کھوکھلا ہوتا ہے. پریکٹیکلی تعارف پہ ہوتا ہے جو امپلیمنٹیشن والا ہو، جس کا عمل نظر آئے. میں نے اپنی مثال آپ کے سامنے دی ہے کہ آپ سارے لوگ الحمدللہ ہمارے شاگرد ہیں، تو اس کے پیچھے ایک پریکٹیکل ٹیم کا رول ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، ان لوگوں نے جو فارمولہ ہم آپ کے ساتھ لگاتے ہیں کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا میں رہنے کا گر سکھایا. اسے آپ مینجمنٹ کہہ لیں، اسے آپ ہیومن سائیکالوجی کہہ لیں، یہ ہم نے ان سے سیکھی کہ لوگوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ چلنا کیسے ہے، لوگوں میں جگہ کیسے بنانی ہے. ایچ آر میں جو آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے مینجمنٹ جو سیکھی ہے جو صاحب سے سیکھی ہے، یہ میں ڈاکٹر صاحب کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کیا ہیں، میں نے جب دیکھا تھا اس وقت ڈاکٹر صاحب ایچ او ڈی ہوا کرتے تھے گورنمنٹ کالج کے اسٹیٹ کے. آئی ایم رائٹ. پھر اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں جو پہلا پودا صوفہ کا لگایا تھا، اس میں ان کی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو صاحب کے ساتھ اگر رائٹ ہینڈ یہ دو بندے تھے، شبیر گوندر صاحب اور یہ، انہوں نے اس پودے کو گروم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد جو میں نے ان کا رول دیکھا وہ ایز اے ڈائریکٹر کالجز کے طور پر بھی میں نے دیکھا. ڈائریکٹر کالجز ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ڈسٹرکٹ سرگودا میں اب مجھے ایگزیکٹ نمبرز تو فگر شاید نہ میں بتا پاؤں کہ کتنے کالجز ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہنڈریڈز اور ملینز کی تعداد میں اسٹوڈنٹ جو ہیں ہمارے اسکول کے بعد کالجوں میں جڑتے ہیں، اور ان کے بعد ہیڈز، پروفیسر اور پرنسپل، ان سب کو لیڈ کرنا اور اپنے آپ کو لیڈر منوانا، یہ کمال کی بات ہے. یہ میں ان کے منہ پہ بات نہیں کر رہا، یہ بات میں آج سے بہت پرانی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے. چودھری محمد علی صاحب ہمارے بلوال کی بہت بڑی شخصیت تھی. تو ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ڈائریکٹر کالجز کے حوالے سے جو صاحب کے پاس چارج تھا، تو بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کہ رانا بڑے بڑے کالج ڈائریکٹر دیکھے ہیں، لیکن اقبال چودھری ورگا بندہ میری نظر میں نہیں آیا. تو چودھری محمد علی عام آدمی نے، وہ بذات خود ایک آپ کہہ لیں کہ وی آئی پی شخصیت تھی. ایک بہت بڑے آدمی کا دوسرے کو ایڈمٹ کرنا، اٹ مین کہ اس کے اندر کچھ ہے. تیسری چیز، ہم بھی جب ایجوکیشن میں آئے، جب بھی کسی پروفیسر سے بات ہوتی ہے تو وہ آپ کی مینجمنٹ کی تعریف کرتے ہیں سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ. کیا خیال ہے؟ پھر ہم نے ان کو دیکھا، یہاں سرگودا یونیورسٹی بنی. آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی میں نمبر 1 پہ جو ہے وائس چانسلر ہوتا ہے کرنل صاحب، اتھارٹی جس کے پاس ہوتی ہے. اس کے بعد ساری پاوریں کنٹرولر کے پاس ہوتی ہیں. تو کنٹرولر کوئی عام بندہ نہیں ہوتا. اس سیٹ پہ بیٹھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کنٹرولر تھے ہی، لیکن ہمارے لیے یہ بڑی فخر کی بات تھی کہ ہمارے استاد، ہمارے مینٹور، ہمارے رول ماڈل جو ہیں وہ ایک ہی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں. اور اسی وقت مجھے یاد ہے
ان کے دوران ہی اکرم صاحب کا بیچ تھا ان کے ساتھ ڈاکٹر اکرم صاحب کا، تو سرگودا یونیورسٹی میں پنجاب کی یونیورسٹیوں میں ٹاپ پہ نمبر 1 رینکنگ ڈاکٹر صاحب کا کریڈٹ میں چاہوں گا کہ وہ ان کو لگتا ہے۔ اگلا جو فیز شروع ہوتا ہے اب کا، اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سپیریئر یونیورسٹی کے ساتھ ہیں، میں بھی سپیریئر کا 8 سال سے حصہ رہا، لیکن جو پروموشن جو ویژن ڈاکٹر صاحب نے سپیریئر یونیورسٹی کو آگے دیا شاید اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ تو آپ لوگوں کو یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان کی لائف کو اسٹڈی کریں، ان کو رول ماڈل بنائیں، ہمارے جیسے را ہینڈڈ لوگ اگر زندگی میں کامیابی سمیٹ سکتے ہیں تو آپ لوگ کیوں نہیں سمیٹ سکتے؟ تو زندگی میں کچھ ویلیوز کا خیال رکھیے۔ ہمارے ٹیچر جو ہمیں سکھایا تھا کہ اپنے سینئر کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور وہ مولانا رومی فرماتے ہیں جو شاگرد اپنے آپ کو استاد کا مرید نہ سمجھے، جو اپنے استاد کو اپنا مرشد نہ سمجھے، وہ کبھی فیض اور کامیابی حاصل۔ ہم نے تو یہ پلے باندھ لیا تھا اور اللہ نے آج ساری مہربانی اور اپنے فضل سے نوازا ہے۔ تو میں آخر میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو میں اجتماعی طور پہ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے بعد پروفیسر ساجد غوری صاحب ہیں ہمارے، پروفیسر ساجد صاحب کا تعارف یہ ہے کہ یہ لاؤس کالج کے پروفیسر اور باولپور کا ایک نام، ڈاکٹر صاحب اکثر مجھے باولپور کی مثالیں دیا کرتے تھے، تو آج وہ پریکٹیکل پرسن ہمارے پاس موجود ہے جو باولپور سے تھے، تو ان کے لیے آپ نے شکریہ ادا کروں گا۔ تو میں چاہوں گا کہ 1 منٹ غوری صاحب بھی اپنا۔ I'm a retired professor. Mostly I taught in Lawrence College, Bodagali, Murray and Sadiq Public School, Bahawalpur. Here I am working as we have started our comparative exam preparation academy. We preparing students for CSS, PMS and other top ranking comparative exams. I am also part of Sargodha. I did my BCom from Government College of Commerce, Sargodha in 1955. And Shan Ahmed Sahab was there. Shan Sahab was there. I am also remained student of Ani Chaudhary Sahab because I did my master's in economics. I did from University campus Lahore, but I was getting guidance from Ani Chaudhary Sahab. I appeared in all the 3 CSS attempts, 3 PCS attempts. Now I am working as a in charge of our CSS Academy in this institution. That's all. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Case study ہے پروفیسر ہمارے ساتھ ماریہ موجود ہیں. She is simple graduate, but digital marketing میں ایک آئیکن ہے. Assalamu alaikum. My name is Maria. I am a digital marketer and serving here as a trainer. Digital marketing. I am top-rated freelancer at Upwork and Fiverr. I have been doing freelancing since 2016, and gradually I become an expert. And now I am running my own courses and also training here. That's really a grateful thing for me that I am serving all of you and making all of you just like me. جیسا کہ میں نے آج سے چند سال پہلے ایک ایز اے گریجویٹ اسٹوڈنٹ اسٹارٹ کیا تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا سیلف بیس. ہمارے بنگال میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ لوگوں کو موسٹلی تو انٹرنیٹ یوزر ہمارے جو فیمیلز ہیں ان کو بھی بیک اینڈ کر دیا جاتا ہے. ایجوکیشن سے بھی تو انٹرنیٹ ایک بہت دوسری چیز آ جاتی ہے. تو آئی پریفر کہ جو تمام فیمیلز ہیں چاہے وہ ڈومیننٹ جو ہمارا ایک ایریا ہے اس میں فیمیلز کو بھی اتنا امپاور کرنا چاہیے. آپ لوگ ہیں, آپ کی مدرس ہیں, سسٹرز ہیں, اور جو ایجڈ ہیں ان کے بچے ہیں, تو وہ ان سب کو چاہیے کہ وہ اپنی فیمیلز کو بھی آگے لے کے آئیں تاکہ وہ بھی اس چیز میں سرو کریں اور خود بھی اس میں ارننگ اسٹارٹ کریں. سیلف بیس جتنے لوگ کھانے والے ہیں اتنے ہی کمانے والے ہونے چاہیے اگر آج کے دور میں آپ ایک اچھا لیونگ لائف اسٹائل ارن کرنا چاہتے ہیں. Thank you. Thank you. Sir, Assalamu alaikum. Sir, my name is Mariam. میں وہاں پہ ایڈمنسٹریشن مارکیٹنگ ایکسپیکٹ طور پہ کام کر رہی ہوں. سر میں صبح کا تھوڑا سا انٹرو آپ کو بتانا چاہوں گی. ویسے تو مجھے صبح ہے ہمارا وہ 3 گروپس کے طور پہ کام کر رہا ہے. فرسٹ آف آل ہماری اکیڈمی آ جاتی ہے, نیکسٹ ہمارا کالج اور پھر ہمارا بزنس کورس ہے. اب اکیڈمی ہم نے کیوں اسٹارٹ کیا کہ بچے جو ہیں بچیاں جو CSS PMS کے وش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں
وہ ان کو دور سٹیز میں جانا پڑتا ہے, فار ایگزامپل سرگودا یا پھر کسی اور سٹی میں اسلام آباد یا لاہور وغیرہ. تو ان کے لیے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا کہ وہ اپنی ہی سٹی میں رہ کے ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن لے سکے اور اپنی جو بھی ان کی وشز ہیں ان کو پورا کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے میٹرک کی کلاسز کا اسٹارٹ کیا. میٹرک کی کلاسز ہیں, ایف اے ہے, بی اے ہے, تاکہ وہ لوگ بھی اچھی ایجوکیشن لے سکے. اس میں ہماری بات آتی ہے کالج لیول پہ. تو کالج ہمارا بیسیکلی ای کامرس کالج ہے. ہم یہاں پہ آئی ٹی اسکل سکھا رہے ہیں لوگوں کو, جیسے جاب ہولڈرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑی سی اپ لیول کی. تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈفرنٹ کورسز ہیں, جیسے ویب ڈیزائننگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, امیزون ہے, یہ ساری فیلڈز ہیں. تو یہ ان کا ہر فیلڈ کا ایک اپنا اسکوپ ہے. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی. سب سے پہلے سر ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں آئی ٹی کی, کہ آئی ٹی کیوں ضروری ہے آج کل کے فیلڈ میں, اور اگر آپ آئی ٹی کی کوئی ایک اسکل کر لیتے ہیں تو آپ اپنے لائف اسٹائل کو کس طرح سے چینج کر سکتے ہیں اور اپنے فیوچر کو کس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم ڈیمو کلاسز پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے آج کل کی جنریشن ہے, ان کو صرف ایک آن لائن ورڈ کا پتہ ہے صرف, لوگ آن لائن ارننگ کریں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ کر کیسے سکتے ہیں, اس کو آپ اسٹارٹ کیسے کریں گے. تو ہم اس کے لیے ان کو ڈفرنٹ ڈیمو کلاسز پرووائڈ کرتے ہیں ڈفرنٹ کورسز کی. پھر اسٹوڈنٹ پہ چوز کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کس کورس کی کتنی سمجھ آ رہی ہے, اس کے اکارڈنگلی وہ اس کو ہم اپنے ساتھ چلاتے ہیں. بیسک لیول سے اسٹارٹ کیا جاتا ہے, دین اپ لیول پہ ہم اس کو لے کے جاتے ہیں. کالج سر ہمارا 2 ماڈیولس پہ کام کر رہا ہے. ایک ہمارا ٹریننگ سیکشن ہے اور ایک ہمارا پریکٹیکل سیکشن ہے. اب ٹریننگ سیکشن میں اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ٹریننگ لیتے ہیں, اپنی کلاسز لیتے ہیں کورسز کی. تو جو ہمارا ٹریننگ سیکشن ہے اس کے اندر اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہی ہمارے جو بزنس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر کام کرتے ہیں, تاکہ ان کی پریکٹس بھی ہوتی رہے اور انگیج بھی رہے اور اپنی اسی اسٹڈیز کو کام میں لے کے آئیں اور ان کی ارننگ بھی جلدی سے جلدی اسٹارٹ ہو جائے. نیکسٹ ہمارا بزنس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہماری کمپنی ہے سپر مارکیٹنگ میڈیا کے نام سے. یہ ہم نے اسٹارٹ کی ہے. جو بھی ہمارے فار ایگزامپل بھوپال کی اگر بات کریں یا اور بھی سٹیز کی بات کریں, ہر بزنس کو پروموشن کی ضرورت ہوتی ہے آج کل. جیسے آپ سپیریئر کے ہیں, سپیریئر یونیورسٹی کے ہیں, تو ہم آپ کی ہیلپ اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ کے بزنس کو پروموٹ کر کے. تو ہم بزنس کی پروموشن کرتے ہیں اس میں, چاہے کوئی بھی بزنس ہے, کوئی اسکول ہیں, کالجز ہیں یا کوئی بھی ریسٹورینٹ ہے کسی کا بھی, تو ہر بزنس کو پروموٹ کیا جاتا ہے ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ. تو ہم اس میں یہ سروسز پرووائڈ کریں. بالکل. سر میرا نام فاطمہ ہے اور میں یہاں پہ بیسیکلی جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے, اور ساتھ جیسے کہ کل میرا لیب کا ٹیسٹ کلیئر ہوا تو تھوڑا سارا سے ہماری وجہ سے نمبر کا سیٹ لینا تھا اس میں, اور 10 سے 15 دن میں میں نے اس ٹیسٹ کو کلیئر کیا ہے. اب یہاں پہ جو میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو لے کے آ رہی ہوں, وہاں پہ ہماری جو چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے ہیں ہمارے پاس 6, 7, 8, 9, 10 لیول کے ہیں, ان کو ہم آئی ٹی کی اسکلس سے ہم, اور جس کے پاس آئی ٹی کی اسکلس آلریڈی ہیں اس کو ہم اسکلس کو پالش کریں, اور جو بچے آئی ٹی کے بارے میں نہیں جانتے ہم ان کو انٹروڈیوس کروائیں کہ بیسیکلی یہ کیا چیز ہے. جیسے کہ آج کل جو ہماری اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں جو بھی ڈاکومنٹس چل رہے ہیں پرنٹ وغیرہ کے لیے چاہیے رہتا ہے, تو باہر کی چیکنگ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ چارج کریں گے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ والی اسکلس سکھا لیتے ہیں, ان کو اپنی سیریز وغیرہ کریٹ کرنی, جیسے کہ میں مائکروسافٹ سکھا رہی ہوں, ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ کی اپلیکیشن سے میں سکھا رہی ہوں یہاں پہ. تو یہ چیز اگر یہ سیکھ جاتے ہیں تو یہ اپنی سیریز وغیرہ کو کریٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ان کو اپنے آن لائن ایڈمیشن کے لیے اس چیز میں کافی زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے, یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کیسے بھی جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو 2 سے 3 دن نکال کے دیتے ہیں, آپ 1000-1500 واپس لے لیتے ہیں. اتنے چارج کے آتے نہیں دیتے ہیں, واپس لے لیتے ہیں. تو آپ اس طرح اگر آپ اس سے سیکھ جاتے ہیں تو ان کی آن لائن ارننگ بھی صحیح سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ اس طرح کے سم ٹائم آؤٹ آف کنٹری سے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے ساتھ پارٹ ٹائم جاب کرنی ہوتی ہے, وہ اپنی اسٹڈی کو اتنا ٹائم نہیں دے سکتے, اپنے اسائنمنٹس وغیرہ وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ ایک ایسے بندے کی تلاش کرتے ہیں جو اپنی ان کو اسائنمنٹس وغیرہ بنا رہے ہیں. تو جو میں مائکروسافٹ سے سکھا رہی ہوں وہاں میں یہ اسائنمنٹس بنانا, اس کا ڈاکومنٹ کریٹ کرنا ہم سیکھ رہے ہیں. تو اگر یہ اپنی سروسز اس طرح آؤٹ آف کنٹری میں اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتے ہیں تو ان کی ارننگ بھی اسٹارٹ ہو گئی. اپنے جو ان کی اسٹڈی کے ایکسپینس ہیں وہ یہ سب کچھ پے کرنے کے قابل ہو جائیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کی اسکلس ہیں کو مزید پالش کریں تاکہ یہ اپنے ماں باپ کے برڈن کرنے کی بجائے جو اپنا ہے وہ اس کو اگر میں ایکسپینس پے کریں اور اپنی چیزیں جو ہم خود سے مینیج کریں. تھینک یو. سر میرا نام سنا ہے اور میں آئی ایم ورکنگ ہیئر ایز اے ویب ڈیزائنر. یہاں پہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس ویب ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں, کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی لیول پہ ہیں, کالج لیول پہ ہیں, وہ ویب ڈیزائننگ ایزیلی کر سکتے ہیں. ویب ڈیزائننگ کے لیے آپ کو کسی بھی اسپیسیفک کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو اتنا کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے. ویب ڈیزائننگ میں اگر آپ کو بیسک نہ ہے آئی ٹی کی
تو اس میں بھی آپ ویب ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں. ویب سائٹ کے تھرو آپ اپنی آرگنائزیشن کا ڈیٹا وزٹرس کو اویئر کروا سکتے ہیں. جیسے اب ہم ورکنگ کر رہے ہیں کرنٹلی اپنی ہی کالج کی ویب سائٹ پہ، جس میں ہم اپنے اکیڈمی مارکیٹنگ میڈیا کا ڈیٹا اور کالج کا ڈیٹا اویئر کروائیں گے. جو بھی وزٹرز ہوں گے وہ ایزیلی ہماری انفارمیشن کو گیٹ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں. ایز اے ویب ڈیزائنر آپ اپنی اسٹڈی کو بھی کیری آن کر سکتے ہیں. کیری آن کر کے آپ اپنے کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ ویب ڈیزائنر بھی بن سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے آپ فل ٹائم میں اتنا لگائیں. ہاف ٹائم پر بھی آپ اس میں ورکنگ کر سکتے ہیں. اس میں ہم آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، انڈیویجول بھی ورک کر سکتے ہیں اور کسی بھی کمپنی کے ساتھ بھی آپ اٹیچ ہو کے اس میں ورک کر سکتے ہیں. PT is a placement testing of English, which are introduced in 2009 by PLC. PT is a English language testing which is used to accurately excel in listening, writing, speaking, and reading skills of test takers who are non-native speakers of English and who intend to study or get jobs in foreign countries. The PT is actually accepted in almost 1100 plus institutions worldwide. In which we specifically talk, these are Oxford University, Harvard, and Yale. سب سے پہلے تو آپ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آج آپ میری نیوز ہیں. میرا نام شوال سلطان ہے اور میں گرافک ڈیزائننگ کو یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. گرافک ڈیزائننگ میں ہم سارا یوزر انٹرفیس ڈیزائن اور میڈیا ڈیل کر رہے ہیں. اور بھرواز میں ہم ایک 4 انسٹیٹیوٹ ہیں جو جن کی فلودا فری ناشنل کمیونٹی کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے اور حوصلہ کے بھی ہم مینجمنٹ ممبر. دوسری بات سر یہ ہے کہ آپ کی جو بھی بزنسز ہیں ان کے اندر گرافک ڈیزائننگ کی نیڈ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس لے لیں اس کے اندر گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہے. اے آئی یا آپ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ جو بھی آپ ان کو جتنا بھی کنسیڈر کر لیں، بٹ جو ریئل گرافک ڈیزائنرز ہیں جو اسکلفل پیپل ہیں ان کی نیڈ کبھی بھی کم نہیں ہے. اس لیے ہم انسٹیٹیوٹ میں لوگوں کو تیار بھی کر رہے ہیں اور یہاں پہ پرووائڈ بزنسز کو بھی کر رہے ہیں تاکہ جو بچے بھی ہیں وہ گرافک ڈیزائننگ کے لیے اگر آتے ہیں تو وہ کم سے کم فری لانسنگ کر کے اپنا جو ہے وہ کر سکیں اور ان کو کون سی لگتی ہے اپنا کردار ادا کریں. تھینک یو اٹس این آنر فار آل آف اس کہ آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمارے ٹیچرس کے بھی آگے ٹیچر ہیں تو تھینک یو ویری مچ اگین. My name is Ahmed Hassan and I am team leader of Amazon department. ہمارے پاس Amazon کی بہت اسٹرانگ ٹیم ہے. ہماری آلریڈی 2 کمپنیز گروتھ ایپس جو کہ سرگودا بیسڈ ہے اور اسکائی نیٹ جو لاہور بیسڈ ہے وہ چل رہی ہیں. ہم Amazon کے ہر بزنس ماڈل کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہر دن بہتر بن رہے ہیں. ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو اس قابل بنائیں کہ وہ انڈیویجولی بھی بزنس کر سکیں اور ہماری ٹیم کے ساتھ بھی وہ جڑ سکیں. میرا نام محمد احمد ہے. میں مصطفیٰ کالج آف اکنامکس گلمرگ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ ایس ای او کا کورس کر رہا ہوں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی ایک ایسی اسکل ہے جسے سیکھ کر آپ کسی بھی کاروبار کو ڈیجیٹل طریقے سے پروموٹ کر سکتے ہیں، کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنی سروسز کو سیل کر سکتے ہیں. میرا نام اپینا ہے. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میں ادھر کالج میں اپنی بیٹی کو لے کے آئی تھی کہ وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بنے. جب میں اسے لے کے آئی اس اکیڈمی میں تو میں نے سر سے بات کی، ماحول دیکھا تو میں نے کہا کہ میں کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کروں. میں آپ کی تو ویسے بھی ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ تو میں بھی سیکھنے لگی. ماشاء اللہ مجھے 1 مہینہ ہو گیا. الحمدللہ میں نے وہ باتیں یہاں سے سیکھی ہیں جو آج سے پہلے میرے علم میں نہیں تھی. اور میں انشاءاللہ یہاں سے ایک اچھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ وومن بن کے جاؤں گی اور اپنی پوری فیملی کو سپورٹ کروں گی. I take this course from Ganesh because I want to go abroad for business. Very good, very good. السلام علیکم سر. میرا نام بلال احمد ہے. میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے کورس بھی کر رہا ہوں، اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ساتھ ٹریننگ بھی جا رہی ہے. صبح بزنس کلاس صبح کے بزنس کو آگے ہمارے جتنے بزنس ہیں یہ کو ڈیولپ کر رہے ہیں. کوئی بھی پوسٹ ہے، کوئی بھی شیئرنگ ہوتی ہے وہ پریوار کے بننے کے بعد ادارہ میرا کام ہے. گڈ گڈ، تھینک یو. میرا نام سنسر عباس ہے.
اور سر میں صفا گروپ کا مارکیٹنگ آفیسر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صفا گروپ جو ہے یہ پچھلے 15 سال سے کام کر رہا ہے، اور ہماری جو پریورٹی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بچے اکیڈیمکلی ہمارے پاس پڑھتے ہیں ہم ان کو اس کے ساتھ ساتھ اسکل بھی سکھاتے ہیں تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہوں اور انہیں کسی بھی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ اور ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اکیڈیمکلی ہمارے پاس پڑھتے ہیں چاہے وہ کسی بھی کلاس کے ہوں، ہم ان کو اسکل سکھائیں اور وہی لوگ اصل میں اپنی زندگی میں کامیاب بھی ہیں، کیونکہ جو قومیں اپنی رکھتی ہیں ترقی کے راستے پہ آنے کی وہ یہ بھی کامیاب ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Highly respectable Maulana Tariq Sahib, Sajid Bhori Sahib, and my dear Karnal Ishfaq Sahib, شاہین بچوں اور بچیوں، I was of different opinion when I came here. I just wanted to see Mr. Tariq. But I was not clear about this thing, that I have to talk with the youngsters of this and the youth of this nation. ہماری جو ایج ہے، اس ایج میں ہماری ایک جو کھانے پینے والی ہوس ہے وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن ایک خوراک قائم رہتی ہے، وہ یوتھ سے بات کرنے کا شوق۔ رانا صاحب نے تو یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے وہ یاد ماضی میں پہنچا دیا ہے، اور ان ہستیوں کی یاد مجھے تازہ کروا دی ہے کہ جن کا اگر میں ذکر نہ کروں تو شاید بات بن نہ پائے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ صفا پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک رب ذوالجلال کی ذات ہے جو مالک کل ہے، جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس نے کائنات بنائی اپنے پیارے محبوب کے لیے، اور وہ بھی محبوب ہم کسی کو پسند کریں، کسی کی تعریف کریں، کسی کے بالوں کو دیکھ کر اس کا نام لیتے ہیں، اس رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر اس اپنے پیارے محبوب کی زلفوں کو واللیل کی زلفیں کہا، اور اس کے پیارے چہرے کو بددعا کا مکھڑا کہا۔ اب آپ اس رب کی محبت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ انہوں نے ایک چبوترا تھا چھوٹا سا، کیونکہ وہ رب نے جب ان کو پڑھانے کی بات کی تو اقرا سے سٹارٹ کیا۔ اس رب نے اس اپنے پیارے محبوب کو جب پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا تو وہ صرف ایک اقرا سے سٹارٹ کیا، اور پھر ان کو یہ کہا کہ میرا یہ پیغام پوری انسانیت کے اندر پھیلا دے، اور انہوں نے یہ پیغام پھیلانے کے لیے جس ایک چبوترے کا انتخاب کیا اس کا نام صفا تھا۔ اس چبوترے سے یہ کہانی سٹارٹ ہوئی۔ پھر جب ہم علم کی دہلیز پہ آئے تو ہم نے سوچا کہ اس پیارے نبی کے اس پیغام کو، اس مشن کو آگے کیوں نہ پہنچا دیا جائے۔ تو سرگودا کے اندر پہلے ایک صفا کالج کا انتخاب کیا گیا، اور کلب روڈ کے اوپر ایک جگہ لے کر 93 کے اندر، کیونکہ ہمارے پیر مرشد جناب چودھری حمید صاحب 93 میں ریٹائر ہوئے، تو 93 میں ہی ہم نے اس کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ تو پھر اللہ نے کرم کیا کیا کہ فیڈرل بورڈ کے ساتھ ایفیلیشن تھی، پہلے سال ہی ہاجرہ ایک بچی نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا، اور وہ بچی بھی بھلوال کی رہنے والی تھی، 8 چک کی بچی تھی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ صفا پورے پاکستان کے اندر اس کا ڈنکا بج گیا۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تو اس کا ہم نے نام ایسے پہ بیسیکلی چوئی صاحب نے رکھا تھا ٹیلنٹ پول کا نام۔ ٹیلنٹ پول کا مطلب کیا تھا کہ غریبوں کو ضائع ہونے سے بچائیں۔
ذہین بچوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. ان غریب بچوں کو ہم نے دنیا کے اندر لیڈر کیسے بنانا ہے؟ غربت کو راستے میں نہیں آنے دینا. کوئی بچہ یہ نہ کہے کہ وہ عقل سلیم جو رب ذوالجلال نے مجھے دی، میں اس عقل کی موجودگی کے اندر بھی اپنی غربت کی وجہ سے اپنی منزل حاصل نہ کر سکا ہوں. تو اس لیے ہم نے اس کو ٹیلنٹ پول بنایا. جو قومیں اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرتی ہیں، جو لیڈر اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں، وہی زندہ رہتے ہیں. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے ریلی کہ رانا صاحب نے بلوال کے اندر اسی صبح کا انتخاب کیا. اس صبح کا انتخاب کرنے کے اندر انہوں نے چوہی صاحب کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ملک یوسف صاحب کا نام لیا. میرا ان کے ساتھ بڑا پیار، بڑا ٹائم گزرا ہے. ڈاکٹر ملک یوسف وہ بندہ تھا کہ جو پاکستان سے نکلا، وہ لندن میں گئے، انہوں نے فزکس کے اندر پی ایچ ڈی کی. اس فزکس کی پی ایچ ڈی کے اندر پاکستان میں اٹامک کمیشن بنانے والا پہلا آدمی ڈاکٹر منیر جو ہے وہ ان کا ہم سفر تھا. اور پھر جس بندے نے ہمیں آج انڈیا کے مقابلے میں سر اٹھا کے فن سکھایا ہے، وہ ڈاکٹر قدیر و سمر مبارک من تھا. ڈاکٹر سمر من جو تھا جناب، وہ ڈاکٹر یوسف صاحب کا اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا اور بنایا. ان کے ساتھ صبح کا سفر شروع کیا تھا اور اسی ٹیلنٹ کی قدر کرتے رہے. آج میں جب دور جدید کی بات کرتا ہوں، میں آج کیونکہ وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنا پیغام آپ کو دے دوں. بیٹے یہ جو ڈبی ہے، اس نے world has been transformed into a village. پوری دنیا میں ایک گاؤں بن چکی ہے اور وہ سارا اس ڈبی کے اندر آ چکا ہوں. گوگل آنٹی جو ہے وہ اب پرانی چیز ہو گئی ہے. اب چیٹ جی پی ٹی جب آیا ہے تو اس نے دنیا کے رنگ کو ایک اور تبدیل کر دیا. ایک طرف وہ عقل سلیم ہے جو رب ذوالجلال نے دی ہے. 27ویں سپارے کے اندر سورۃ رحمان کے اندر اس رب نے بار بار فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر کیا ہے. وہ رب تو ایک دفعہ بھی کہہ دے تو کافی ہے، لیکن اس رب نے بار بار اس کا ذکر اس کے اندر کیا. وہ اس لیے کہ یہ جو دو آنکھیں جس کے ساتھ تو دنیا کو دیکھ رہا ہے، اگر میں ادھر پیدائشی طور پہ نابینا پیدا کر دیتا تو نے میرا کیا کر دینا؟ یہ دو ہاتھ جس سے تو للکار کی باتیں کر رہا ہے، اگر یہ میں تیرے دو ہاتھ تجھے دیتا ہی نہ تو نے میرا کیا کر دینا؟ یہ دو ٹانگیں جن پہ تو چل کے دنیا کا سفر طے کر رہا ہے، اگر میں تجھے یہ دو ٹانگیں ہی نہ دیتا تو نے میرا کیا کر دینا تھا؟ سو وہ بندے کو یہ بتاتا ہے کہ تو ہے کیا اصل. اب یہ بندے پہ منحصر ہے کہ وہ جو یہ تار ہے چھوٹی سی ہلتی ہے اور سڑک پہ خوبصورت انسان 9 فٹ کا جا رہا ہوتا ہے، اس کی شکل دیکھ کے رشک آتی ہے، لیکن اس کی یہ تار اگر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے. اور پھر آپ جیسے نوجوان اسے پتھر بھی مارتے ہیں. اس رب کا شکر ادا کہ اس نے آپ کو تمام نعمتیں دے کر پیدا کر دیا. اب جب پیدا کر دیا تو پھر اب کام آگے کس کا ہے؟ وہ ان جیسے لیڈرز کا کام ہے. یہ جو بنانا چاہے بنا سکتے. یوتھ اس وقت ایک ایسٹ ہے دنیا کا، اور پاکستان کے اندر تو 70% یوتھ. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ اپنی غربت کا رونا روتے ہیں. نارملی بچوں سے پوچھو، کہتے پڑھ لکھ کے کرنا کیا ہے؟ میرا باپ تو مزدوری کرتا ہے، میری ماں تندور پہ روٹیاں لگاتی ہے، میں تو ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میرے باپ کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے. وہ ہر بندہ اپنی غربت کا رونا رو رہا ہے. لیکن اقبال کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. پھر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ زمانہ گزر گیا جب چودھری کا بیٹا ہی چودھری پیدا ہوتا، جب بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ پیدا ہوتا تھا. عام میں سے ہر بچہ بادشاہ بن سکتا ہے. وقت کے
زندگی میں جینے کا فن سیکھا. اور وہ دور جدید کے اندر اب فن کیا ہے؟ جیپنیز نے کسی زمانے کے اندر ایجوکیشن کی تعریف کی تھی ڈیفینیشن، اور وہ تعریف کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دا پرپز آف ایجوکیشن از نالج، علم حاصل کرنا. پھر یہ ڈیفینیشن چینج ہو گئی. پھر انہی جیپنیز نے کہا دا پرپز آف ایجوکیشن از ناٹ نالج، دا پرپز آف ایجوکیشن از اسکل اینڈ نالج. پھر یہ بھی ڈیفینیشن چینج ہو گئی. پھر وقت آیا تو انہوں نے کہا دا پرپز آف ایجوکیشن از ناٹ اسکل اینڈ نالج، the purpose of education is to enrich kokoro. It is a Japanese word which means the character development. وہ نوجوان جو علم حاصل نہ کرے وہ کچھ نہیں ہے، وہ نوجوان جو سکل حاصل نہ کرے وہ کچھ نہیں ہے، اور وہ نوجوان جس کی تربیت کے اندر کہیں کمی رہ گئی ہے وہ کوئی یوتھ نہیں ہے، وہ ضائع ہو جاتی. یورپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ یورپ اب اسی بات پہ رو رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے یوتھ کو علم دے دیا لیکن اس کی تربیت کا کھانا خالی رہ گیا. شراب پیتا ہے تو سڑک پہ گرا پڑا ہے، وہ ہیروئن کھاتا ہے کہ نہ تو سڑک پہ گرا پڑا ہے. ماں کا پتہ نہیں ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے، بہن کا پتہ نہیں ہے، بھائی کا پتہ نہیں ہے. سو تربیت کے عمل کے اندر کہیں کمی رہ گئی. یہ ساری باتیں اب جب کور ہو گئی، وہ ادارہ جو تعلیم بھی دے رہا ہو، جو ادارہ تربیت بھی کر رہا ہو، اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس سکل بھی ضروری. دور آیا پڑھو جی میڈیکل کرو، ڈاکٹروں کا رش لگ گیا. وقت آیا انجینئرنگ کرو، انجینئر کا رش لگ گیا. وقت آیا ایم بی اے کرو، گلی گلی کے اندر ایم بی اے آ گیا. وقت آیا گلی گلی کے اندر پی ایچ ڈی کرنا شروع ہو گئے. اب دور جدید کا پرابلم کیا آیا ہے؟ وہ ہے بے روزگاری. امریکہ کے اندر اس وقت سب سے بڑا جو نعرہ لگ رہا ہے کہ بچے کو پڑھانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. تو کہتے ہیں پڑھ لکھ کے کرنا کیا ہے؟ ڈگری لے کر وہ آتا ہے ڈاکٹر اقبال کے پاس، کہتا ہے مجھے جاب دو. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے نو نیڈ ٹو یو ٹو کم ان مائی آفس. I am in search of those people who can become the leaders. I am in search of those people who become the entrepreneurship leader in the market. I am in search of those people who realize the importance of the IT education, because towards one side there is your mental approach, but at the same time in competition in the market there is an artificial intelligence. Artificial intelligence is going to redefine the boundaries of the world. اسے دنیا کا نقشہ چینج کر دیا. آپ کہتے ہیں میں نے جناب اس میر بازار کے اندر دکان کھولنی ہے. وہ کہتے ہیں کیوں کھولنی ہے؟ آپ امیزون کی دکان کیوں نہیں کھولتے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ایک پرنٹ بنانا چاہتا ہوں، میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں. وہ کہتا ہے گرافک ڈیزائننگ کے اندر جا کر دنیا کے اندر ایڈونچر کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں گھر کے اندر خوبصورت کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں انٹیریئر ڈیزائننگ کا فن کیوں نہیں سیکھتے ہو؟ دنیا کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے. بچہ کہتا ہے میرے پاس جاب نہیں ہے. کون کہتا ہے جاب دینے والا وقت تو گزر گیا. گورنمنٹ تو خود کنگال ہوئی پڑی ہے. آئی ایم ایف کے ہاتھ جا کر کنگال جا کے ٹوکرا لے کر جا رہی ہے، اس میں پیسے ڈالو. بیکاری کرتا کیا ہے؟ وہ جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے مجھے 5 روپے دے دو. جب قومیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں تو اس کا مطلب کہ انہوں نے بھکاری کا باؤل تو رکھ دیا ہے کہ اس کے اندر پیسے ڈالو، ہم نے روٹی کھانی ہے. نوکری ختم ہو گئی. اس کا توڑ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو رانا صاحب نے نکالا ہے. مجھے آج افسوس ہے کہ مجھے یہ پتا ہوتا تو شاید میں ارینج کر دیتا. میں پورے بلوال کو ایک پنڈال کے اندر اکٹھا کرتا اور پھر میں بلوال کو بتاتا کہ وہ جو 2 مربع زمین پہ گھوڑی کا پاس اسکیم کے تحت آیا تھا گجرات سے سیالکوٹ سے، آج اس کے مربع ختم ہو گئے ہیں. آج اس کا مالٹا جو ہے وہ مر رہا ہے. وہ سٹرس بیلٹ کیلیفورنیا لے گیا ہے. وہی چودھری اب اپنے بچے کو باہر بھیجنے کے لیے تیار ہے. وہ لندن کی گلی میں جا کے برگر بیچے گا، وہ امریکہ کے اندر جا کے ٹیکسی چلائے گا. کہاں گئی وہ چدراہٹ؟ نہ گورے سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. وہ زندگی بدلتی جا رہی. اس کا پہلا جھٹکا دنیا کے اندر کووڈ کے اندر آیا. کووڈ نے ایک احساس دلوا دیا کہ بیٹے دنیا بدل رہی ہے. جو تم کہتے ہو
کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ہو سکتا ہے تو اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ ملانے سے کترا رہا ہو کہ کیا ہے باپ کو کووڈ ہوا ہے, تیری ماں سامنے مر رہی ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں کہ جی اس کو کووڈ ہوا ہے. فزیکل انفراسٹرکچر کی امپورٹنس کو زیرو کر دیا, اس کو اوپر لے گیا کہ آؤ آن لائن کی طرف, کاروبار کرنا ہے آن لائن پہ کرو, پڑھنا ہے آن لائن پہ پڑھو. مائنڈ کو چیٹ جی پی ٹی کیا ہے, آپ کہیں گے میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, مشین میں سے پرچہ نکل آئے گا یہ تمہاری دوائی ہے. ڈاکٹر از ناٹ دیئر. دس از دی چیلنج ٹو دی نیو ورلڈ. Now those people will survive. Those institutions will survive. Those people can only do who are the missionary like this person. یہ ٹیچر ہے. میں آپ کو بات بتا دوں, میں بیٹے پاکستان کو چند بندوں میں سے چند بندوں کا نام ہے, آپ 15 20 30 لے لیں کہ جس نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں کام کیا, پروونشل گورنمنٹ میں کام کیا, فیڈرل گورنمنٹ میں کام کیا, اٹانومس باڈی میں کام کیا, ناؤ ان دا پرائیویٹ سیکٹر. اور پھر وہ بھی نیچے نہیں, اپنے ہیرارکی کے اندر. میں نے ٹیچنگ کی ہے, انٹر کو پڑھایا ہے, بی ایس سی کو پڑھایا ہے, بی ایس کو پڑھایا ہے, ایم ایس سی کو پڑھایا ہے, ایم فل کو پڑھایا ہے, پی ایچ ڈی کو پڑھایا ہے. لاکھوں کی ٹرین نکال چکا ہوں اپنے ہاتھوں سے. اور مینجمنٹ کا کوئی ایسا پرویو نہیں ہے جہاں پہ مجھے کوئی حسرت ہو کہ میں نے کام نہیں کیا. میں ایڈمنسٹریشن کی ساری سیٹیں دیکھ چکا ہوں. اب ایک ہی مشن ہے صرف کہ یار اگر میرے اوپر رب نے اتنا بڑا کام کیا ہے تو میں قوم کا کانڈکٹ چینج کر دوں, میں یوتھ کو اسے رخ تو کر دوں. کوئی آیا کہتا ہے میں نے تبدیلی کر دینی ہے. کس کی تبدیلی کر دینی ہے؟ ذات کی تبدیلی کی, دوستوں کی تبدیلی کی. یوتھ کی تو کوئی تبدیلی نہیں کی. گورنمنٹ آتی ہے کہتے ہیں یوتھ کو بدل دیں گے, کوئی نہ بدل سکا. اگر بدلے گا تو مولانا طارق ہی بدلے گا. کیوں؟ میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں پھرا ہوا ہوں. میں نے خود کالج بنائے ہیں, میرے ہاتھوں سے اپروول ہوئی ہے. سرگودا کے اندر پہلا پنجاب کالج جب اس کی نیٹ رکھی تھی, اس کا پہلا این او سی میرے ہاتھ سے جاری ہوا. میرے کمرے میں داخل ہو گیا کہ میں شوق, میرا نام ہے, ایم کام میں نے کیا ہوا ہے, میں لاہور سے آیا ہوں, مجھے یہ اپلیکیشن ہے, مجھے اجازت دے دیں. یہ سارے ادارے میرے ہاتھوں سے بنے ہوئے. رزلٹ ایک ہی نکلا ہے کہ اب مارکیٹ کے اندر سب سے بڑا جو فراڈ ہو رہا ہے, بزنس مین آ گیا ہے تعلیم کے اندر. تو بزنس مین نے تعلیم کیا دینی ہے؟ وہ تو نوٹوں کے چکر میں پھر رہا ہے کہ میں نے یوتھ کی جیب میں سے پیسے نکالنے کیسے ہیں. یوتھ کو تبدیل وہ کرے گا جو بنیادی طور پہ تعلیم سے وابستہ ہے, جس کے اندر مشن ہے, جو اپنی جیب نہیں بھرنا چاہتا, یوتھ کی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے زندگی کے اندر شاید میں سرگودا کے تمام اداروں میں پھر چکا ہوں. سپیریئر کا کیونکہ میں خود ہیڈ ہوں, سپیریئر یونیورسٹی کے اندر یہ میں باتیں کرتا ہوں. لیکن مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں قسم بھی اٹھا دوں تو میں غلط نہیں. میں قسم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے ڈاکٹر اقبال از ناٹ اے کامن مین. اگر ڈاکٹر اقبال اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے, میں نے کسی کالج یا کسی حویلی کے اندر پہلی دفعہ یہ الفاظ سنے جو یونیورسٹیوں میں بولے جاتے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, گرافک ڈیزائننگ جناب, فری لانسنگ جناب, مارکیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ. دنیا جا ہی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی نہیں رہی. اور اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی آئیکن یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ریچنل. یہ بات چھوڑ دیں کہ آج یہاں پہ 10 بیٹھے ہیں, میں 10 سے کہتا ہوں کہ آج کے سال کے بعد یہاں پہ 10 لاکھ بندے تلاش میں بیٹھے ہوں گے, لیکن فیوچر اسی میں ہے, دنیا بھی اسی کی تلاش میں ہے. ہارورڈ یونیورسٹی جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, اس نے پہلی دفعہ انٹرپرینورشپ کا نعرہ لگایا, یہ جو آپ کر رہے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی اس وقت دنیا کو لیڈ کر رہی ہے. داخلہ لینے کے لیے اربوں روپیہ چاہیے. انڈیا جس کو ہم اپنا دشمن کہتے ہیں, تو اس نے پنکشا یونیورسٹی ہارورڈ یونیورسٹی کی ڈپلیکیٹ بناتے ہوئے پہلی دفعہ بنائی ہے, اور ان کے بزنس مین نے بنائی ہے. اور انہوں نے کہا چھوڑے, یوتھ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے, اب ہم نے یوتھ کو کدھر لے کر جانا ہے. وہ یہی کام جو آپ کر رہے ہیں, اور یہی نعرہ میرا ہے سپیریئر یونیورسٹی سرگودا کے اندر. آپ کبھی تشریف لائیں, یو آر دا موسٹ ویلکم. میرے لیے امپورٹنٹ ہے. میرے پاس اگر آپ آئیں گے تو یہی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا. میں نے اپنے بچوں کو بتا دیا ہے, میں نے کسی کو نوکری نہیں کرنے دینی. میں نے تجھے یہ سکھانا ہے کہ اپنے باپ کے بزنس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے. اس کے لیے انکیوبیٹر کی تھیوری لے رہا ہوں ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے, اور وہ پہلا انکیوبیٹر میں نے سپیریئر یونیورسٹی میں بنایا. میں نے اسے بچے کو بتا دیا کہ آپ نے نیا کیا پرابلم ہے. سرگودا کے اندر ابھی تک اوبر کیوں نہیں آ سکی,
सरगोदा के अंदर करीम कामयाब क्यों नहीं हो सकी? क्या है इसके लिए? कोई पैसा नहीं जरूरत, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर इसके अंदर बनाना है। उस बंदे ने करीम और ऊबर बनाई और लाहौर के अंदर बैठकर हर बंदा रक्शे पे बैठने की बजाय ऊबर पे बैठ है। सरगोदे का सारा पानी सिलाइन हो चुका है, आर्सेनिक उसके अंदर आ चुकी है, और आर्सेनिक की वजह से ये है कि यूं ही पानी आप पीते हैं आपको मैदे का अल्सर शुरू हो जाता है, आपकी अंतड़ी जो है खत्म हो जाती है। आए मैदान की तरफ, लगाएं आप वाटर। कर्नल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। कर्नल साहब का मैं चाहता हूँ, कर्नल साहब मेरे स्टूडेंट भी हैं, कर्नल साहब फौजी फाउंडेशन के प्रिंसिपल रहे हैं, अब ये फौजी DPS सरगोदा के प्रिंसिपल हैं। ये सरगोदा के अंदर पहली दफा नहर के किनारे के ऊपर सबसे खूबसूरत प्लांट अगर पानी का लगाया तो वो कर्नल साहब ने लगाया पानी का प्लांट। पूरा सरगोदा पानी खरीदने के लिए जरूरी है, तो दुनिया बचेगी काम। ये वो एवेन्यूज हैं जिस पे अब बच्चे को जाने की जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह ताला इस को चार चांद और लगाए। राणा साहब ने वो काम कर दिया है जो मेरा ख्वाब था, और मुझे उम्मीद है कि ये ख्वाब की ताबीर बहुत जल्द बलवाल के अंदर अगर डंका बजेगा तो राणा तार को बजेगा। थैंक यू। डॉक्टर इकबाल साहब मेरे साथ भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं, और अभी तक मैंने जितनी लाइफ गुजारी, स्टार्टेड 88 परहैप्स 88 में मैं स्टूडेंट था, 1988 में गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा स्टडीड स्टैटिस्टिक्स, वही फिर मैंने आर्मी में चलता भी किया और आखिर में आके MBA किया इन फाइनेंस। तो हर स्टेप पे मैं सर से हर जगह गाइडेंस लेता यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा रिलेशन उस वक्त से अभी तक उसी तरह, उसी प्यार और मोहब्बत से, उसी तरीके से चल रहा है। जो कुछ मैं चाहता हूँ वही मैं इनको फॉलो करते करते वहाँ तक पहुँचा। अभी तक शायद सर अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली मुझे रोकिएगा कि आप लोग एडमायर कर रहे हैं, मैं CSS करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। सर ने CSS किया, टैक्सेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, और उसको छोड़ के इस तरफ आए कि नहीं हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, दुश्मन के बच्चों को नहीं पढ़ाना, अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो उसी को फॉलो करते करते मैं भी शायद एक दिल में मेरे भी अर्ज रहती थी कि मैं भी कुछ पढ़ाऊँ, लेकिन फौज में चला गया। तो आई रिमेन्ड इन आर्मी फॉर अबाउट 27.5 years। मैंने फौज 90 में ज्वाइन की, 2017 में मैं रिटायर हुआ। बिकॉज ऑफ माई क्वालिफिकेशन मुझे इन्होंने फिर फौजी फाउंडेशन में इंडस्ट्रीज में अपॉइंट किया, लेकिन वही मैंने बताया, ख्वाहिश मेरी हमेशा वही थी कि द मोमेंट मुझे ज़रा सा मौका मिला तो आई स्विच ओवर टू एजुकेशन। और एजुकेशन में मैं रास्ते में सर से अभी बातें करता हुआ आ रहा था, कभी भी मुझे कल भी एक कर्नल ने मेरे तुम सरगोदा के अंदर जाकर फंस गए, तो मैंने उन्हें कहा नहीं, सरगोदा का एक बहुत बड़ा कर्ज है मेरे ऊपर, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ पला बढ़ा, मैंने यहाँ से हासिल किया है और मुझे भी यहीं डिलीवर करना है जो कुछ भी करना है। तो इसलिए हमने वो अक्सर देखेंगे आप फौजी अफसर सारे या इस्लामाबाद में सेट हो जाते हैं या लाहौर में सेट हो जाते हैं, मुझे घर भी लाहौर में मिला, सोल्ड दैट एंड केम टू सरगोदा, मुझे भी सरगोदा में। तो मैंने ज्वाइन किया उस वक्त फौजी फाउंडेशन स्कूल सरगोदा में। 3 साल मैंने वहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट था हमारा आर्मी का, तो 3 साल मैंने वहाँ पे रहा। फौजी फाउंडेशन स्कूल भरवाल में पहले भी मैं यहाँ पे रहा, अभी फिर मैं प्रेजेंटली फौजी फाउंडेशन स्कूल भरवाल ही रन कर रहा था एज प्रिंसिपल। इस दौरान दरमियान में कोई 1 साल के लिए मैंने कैडेट कॉलेज सरगोदा भी ज्वाइन किए रखा, जहाँ पर भी कैडेट कॉलेज की भी एक्सपीरियंस लेते रहे। तो अभी मुझे चूँकि स्पेशली कमिश्नर साइड से उन्होंने कहा जी आप हमारे पास आए, तो प्राइमरीली मेरे पास किस्मत में सिख यूनिट्स ही आते हैं सर। जो यूनिट जिसका नहीं चल रहा होता मुझे भेज देता कि जाओ जाके, तो मैं फिर सर से गाइडेंस लेता रहता हूँ कि अभी इसको कैसे चलाना है। तो क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस है वो मेरा नहीं है, मैं फौजी शायद एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं थोड़ा बहुत दाएं बाएं से निकल जाता हूँ, लेकिन एजुकेशन का एक्सपीरियंस मेरा वो तो नहीं है जो यहाँ बैठे का है, हम तो खुद स्टूडेंट के। तो इट वॉज अ प्लेयर हियर। जब मैं यहाँ आया तो सर से यहाँ मुलाकात हुई, तो ये सेटअप देखा, तो फिर बल्कि हमने एक जॉइंट वेंचर सोचा भी कि हम बलवाल के लिए भी कुछ करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली बस वो दरमियान में एक ऐसा चैलेंज किस्म का मिला कि ये एक स्कूल है जो कि अगर आप सुने तो 56 एकड़ पे वो स्कूल है, तो थोड़ी जगह नहीं, 56 एकड़ 250 कनाल पे वो स्कूल है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और तादाद उसकी 300 और 34 साल हो गए उसको बने हुए। तो उस पर स्पेशली कमिश्नर ने बुला के मुझे स्पेशली टास्क किया ये स्कूल को हम चलाना चाहते हैं, आप इसको चलाएं। तो ये एक चैलेंज हमें फौजियों के एक बड़ी बुरी आदत है, हम चैलेंज फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने कहा मैं चलाऊंगा, मुझे
तो नाउ आई एम प्रिंसिपल ऑफ DPS सरगोदा। कभी चक्कर लगे तो आपको विजिट कराऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या कुछ है, हॉर्स राइडिंग फैसिलिटी वहाँ पे है, गाड़ियाँ उनकी हैं और फिर स्कूल चलता है। तो अल्लाह खैर करे, वो सर से उनका एड्रेस ले ले कि आपसे भी सब पूछते रहेंगे, फिर इसको चलाते रहेंगे कैसे। कोशिश यही होगी कि हम अपने शहर के लिए कुछ कर सकें। तो प्राइमरीली यही था। तो बल्कि मैं जो आपको बता रहा था कि सर देखें उस डिपार्टमेंट को छोड़ के आए और अभी हमारी स्टेज ऐसी है कि जब हम पढ़ते भी थे तो उसमें 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ पढ़ाते थे कि लर्न, अर्न एंड रिटर्न। लर्निंग वाली स्टेज गुजर गई, अर्निंग वाली स्टेज भी गुजर गई हमारी। नाउ आवर टाइम इज टू रिटर्न टू द सोसाइटी कि हम इस सोसाइटी को क्या दे सकते हैं। तो उसमें मैं अभी एजुकेशन की तरफ भी हूँ, मैं SOS विलेज सरगोदा का भी उनका भी एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ अभी तक SOS विलेज में पहला बच्चा जो कि आर्मी में कमीशन लेकर लेफ्टिनेंट बना। तो मुझे ऐसी चीज़ों से ज़्यादा खुशी होती है कि उस बच्चे को जाके मैंने ट्रेनिंग भी दी होना चाहिए, यतीम बच्चा है, माँ बाप कोई नहीं है, ये हमारे पास है। तो मैं जाता था और उनके बच्चों को पढ़ाता था बैठ के, उनके बच्चों SOS विलेज के बच्चों को। तो अच्छा लगता था कि यतीम बच्चों के साथ टाइम गुजारने का मुझे अच्छा लगता था। तो उनका भी एक बच्चा सिलेक्ट होके आर्मी में जाके और उनकी कमीशन लेके इस वक्त 836 मुजाहिद बटालियन है बरनाला में, वहाँ पे इस वक्त है कमीशन अफसर वहाँ पे काम कर रहा है। वो जब फ़ोन करता है मुझे तो ज़्यादा खुशी होती है कि सर मुझे आपने सिखाया था, मैं आ गया हूँ। बड़ा एक अच्छा फील होता है ना, उसने हमें कुछ देना है ना कुछ, लेकिन एक फील ज़रूर होता है, एक सेटिस्फैक्शन होती है कि मैंने किया था। तो शायद एक बच्चा एक जो सर बार बार बात कर रहे हैं कि यूथ किसी लाइन पर चली गई, तो शायद उसको देखते हुए कल को दूसरा बच्चा भी आगे निकला। तो मुझे उम्मीद है अभी सर ने जो इतना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इतना रिच किस्म की आपकी फैकल्टी है, तो उम्मीद है कि आप भी कुछ इनके नक्शे कदम पे चलते हुए अच्छी तरफ ही जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हम नासिर इकबाल ने कहा था, ना पूछ इन खरका पुरुषों की अरादत को, यदे पैदा लिए बैठे हैं आस्तीनों में। तो ये तो कर्नल साहब थोड़ी सी जरा बेहतर आपको सूरत आप नजर आ रही है। ये सफर जो साहब ने तो हमारे सामने जब क्लब रोड पे हमने शुरू किया था तो वो भी छोटी सी बिल्डिंग थी जो बाद में फिर 4 अदारों में हुई। तो ये चीजें हमारे लिए मोटिवेशन का बायस बनी। तो सुबह में जब मैंने यहाँ पे हमने ये शुरू किया तो वो कच्चे कमरे थे, 2 छतें भी उनकी कच्ची थी और शायद चेयर्स भी हों कि ना हो, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। तो वो जो हमारा पहला बैच है, अल्लाह ने हमें इतनी इज्जतों से नवाजा कि वो दुनिया की 5 टॉप क्लास यूनिवर्सिटियों के टॉपर हैं बच्चे, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के, यूनिवर्सिटी ऑफ हंगरी के और बाकी मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटियों में वो बच्चा पहला बैच हमारे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों के वो टाट नशीन बच्चे आज टॉपर है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा 5 बच्चे हमारे नेवी में, आर्मी में कलेक्टिवली अगर हम कहें तो वो कमीशन ऑफिसर भी हैं। और हमारा जो एक नेवी का मेरा शागिर्द है इंस्पेक्टर सादुल्ला गुंदल, वो जब मेरे पास आया था तो वो कहता था सर मैंने तो सब उर्दू सिखानी है। किसी ने मुझे कहा भी राणा साहब उर्दू बड़ी चंगी बोलते हैं, बस इंग्लिश ना सिखाओ उर्दू सिखाओ। नाउ ही इज द ट्रेनर। और पिछले दिनों यहाँ रेस्क्यू 11 जो 22 ये है बलवाल की, उसका जो हेड है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सुफा का ही बच्चा था, जिसको पंजाबी ये आती थी कि उसने जो मुझे 15 साल पहले जो रिपोर्ट पेश की थी कि सर जी जब आप स्कूल से बाहर बहने हैं ना तो ये बच्चे कंधे टप जाते हैं। तो आज वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 112 बलवाल का हेड है और ही इज ए गुड ट्रेनर। तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह सर ने जो IT की बात की, 3 साल पहले ये हमने ख्वाब देखा था। हमारे ही सुफा से पढ़े हुए बच्चे पाकिस्तान की 2 कामयाब तरीन कंपनियां ग्रोथएक्स और स्काईनेट जो चला रहे हैं, और ये एजाज भी अल्लाह ने हमारे हिस्से में डाला कि उन बच्चों की तालीम पे भी हमने कंप्रोमाइज नहीं किया। वो साथ साथ पढ़ते भी रहे और साथ साथ कंपनी भी चलाते रहे। तो जिंदगी का कोई ऐसा फील्ड नहीं है। बलवाल के टॉप क्लास डॉक्टर की रैंकिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्से में, इंजीनियर्स की रैंकिंग हमारे हिस्से में। अब ये एक अल्लाह ने नया दरवाजा खोला लैट का, अब बुकला की भी एक लाट शुरू हो चुकी है। तो इसी तरह बेसिक तो हम IT पे ही फोकस करना चाहेंगे। जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा तो ख्वाब ये है कि बच्चे खुद कफील हों, वो 10-15 हज़ार की खातिर अपना मुस्तकबिल और अपनी फैमिलियों को डैमेज ना करें। तो इंशाल्लाह हम इस वादे के साथ कि इनके मिशन को हम पूरा करेंगे। हमारा हर बच्चा यूनिवर्स में डिलीवर करेगा, परफॉर्म करेगा, अपने हिस्से का रोल अदा करेगा।
وہ جو شمع ہمارے سینئر نے جلائی تھی، اب اس کے پاسمان اور امین آپ لوگ ہیں. ہمارا سفر یہاں تک ہی ہے، یہ اس سے آگے ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہوگا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو شمع ان لوگوں نے جلائی تھی، قیامت تک اس کو آپ جاری بھی رکھیں گے، اور اس میں ہم ان کی ترجمانی بھی کریں گے. اور کل روز محشر مجھے یقین ہے اس بات کا کہ سرکار ہماری اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پہ خصوصی شفقت بھی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو.